صحیفہ سجادیہ کی 14ویں دعا۔ امام سجاد علیہ السلام پر جب ظلم ہوا کرتا یا وہ کسی ظالم کے ظلم کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من لا یخفی علیہ انباء المتظلمین۔ اے وہ ذات جس سے ظلم کی شکایت کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں رہتیں۔ وَيَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ۔ اے وہ پروردگار جسے مظلوم پر ہونے والے ظلم کو جاننے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ وَيَا مَنْ غَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ۔ اے وہ معبود جس کی مدد اور نصرت مظلوموں کے بہت قریب ہے۔ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ۔ اے وہ خدا جس کی پناہ اور حمایت ظالموں سے بہت دور ہے۔ قد علمت یا الہی ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرت وانتهكه منی مما حجزت لك بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي۔ اے میرے پروردگار بے شک تو جانتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے جس سے تو نے اسے منع کیا تھا، اور اس نے میری حرمت کا پردہ چاک کیا ہے جسے چاک کرنے سے تو نے اسے روکا تھا۔ یہ ظلم اور پردہ دری تیری دی ہوئی نعمت میں سرکشی کی بنا پر ہے، اور تیرے غیظ و غضب سے بے خبری اور بے اعتنائی پر مبنی ہے جو اس کو پکڑ لے گی۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ وخذ ظالمی وعدوی عن ظلمی بقوتک وافلل حده عنی بقدرتک واجعل له شغلا فيما يلي وعجزا عما ينابي۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور اپنی طاقت سے اس شخص کو جو مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میرا دشمن ہے میرے اوپر ظلم کرنے سے باز رکھ، اور اپنی قدرت سے اس کے ظلم کی سختی اور تیزی کو میرے خلاف توڑ دے، اور اسے اس چیز میں مشغول کر دے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور جب وہ کسی ظلم کے مقابلے میں دشمنی کے لیے اٹھے تو اس کے وجود پر عاجزی اور بے بسی طاری کر دے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ ولا تسوق له ظلمی وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور ظالم کو میرے خلاف ظلم کرنے کی اجازت نہ دے، اور اس کے مقابلے میں اپنی مدد کو میرے حق میں بہترین بنا دے، اور مجھے اس جیسے عمل کرنے سے محفوظ رکھ، اور مجھے اس کی حالت جیسی حالت میں ہرگز نہ رکھ۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وأعدني عليه عدوى حاضرا تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت و درود نازل فرما، اور میرے ظالم دشمن کو ایسے انجام تک پہنچا دے
کہ میرا درد مند دل سکون پائے اور میرا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفواك وابدلني بالسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزة سواء مع موجدتك۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور اس ظلم کے بدلے میں جو دشمن نے مجھ پر کیا ہے اپنی بخشش اور عفو عطا کر، اور اس کے میرے ساتھ برے سلوک کے بدلے اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ تیرا غضب نہ ہو تو ہر مصیبت و سختی ناچیز ہے، اور تیرے غضب کے ہوتے ہوئے ہر بلا ہلکی ہے۔ اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم۔ اے اللہ، جس طرح دوسروں کا مجھ پر ظلم کرنا میری نگاہ میں ناگوار بنا دیا ہے، اسی طرح مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں دوسروں پر ظلم کروں۔ اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وسل دعائي بالإجابة وقرن شکایتی بالتغییر۔ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی سے شکایت نہیں کرتا اور تیرے سوا کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پس محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور میری دعا کو قبولیت تک پہنچا، اور میری شکایت کو میری موجودہ حالت کی تبدیلی کے ساتھ منسلک کر دے۔ اللهم لا تفتني بالقنوط من انصافك ولا تفتنه بالامن من انكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين۔ اے اللہ، مجھے عدل و انصاف سے نا امیدی کے امتحان میں نہ ڈال، اور دشمن کو تیرے عذاب سے امن کے امتحان میں نہ ڈال، تاکہ وہ میرے خلاف ظلم پر اصرار کرے اور میرے حق پر غالب آ جائے، اور جلد ہی اسے اس عذاب سے آشنا کر جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے اس اجابت سے آگاہ کر جس کا تو نے بیچاروں کی دعا کے بارے میں وعدہ کیا ہے۔ اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور جو نفع و نقصان تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے اسے قبول کرنے میں مجھے کامیاب فرما، اور اس چیز پر مجھے راضی کر جسے تو میرے لیے دوسروں سے اور دوسروں کے لیے مجھ سے پسند کرتا ہے، اور مجھے سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور سب سے محفوظ تدبیر پر میرے کام کو ہدایت دے۔
اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاس ومجمع الخاس فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم۔ اے اللہ، اگر میرے لیے بھلائی تیرے نزدیک اس میں ہے کہ میرا حق لینے میں تاخیر ہو جائے اور اس سے انتقام لینا جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس دن تک مؤخر ہو جب حق و باطل الگ ہوں گے اور تمام دعوے دار جمع ہوں گے، تو پھر میرے حق میں ایسا ہی کر۔ پس محمد اور ان کی آل پر درود بھیج اور اپنی جانب سے مجھے سچی نیت اور دائمی ثابت قدمی کے ساتھ مدد فرما۔ وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثالا ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت۔ اور مجھے بری خواہش اور حریص لوگوں کی بے قراری سے پناہ دے، اور اس ثواب کی ایک جھلک جو تو نے میرے لیے ذخیرہ کی ہے اور اس سزا کی جو تو نے میرے دشمن کے لیے تیار کی ہے میرے دل میں نقش کر دے، اور اسے اس چیز پر میری خوشنودی اور رضامندی کا وسیلہ بنا دے جو تو نے میرے لیے مقرر کی ہے، اور اس پر میرے اطمینان کا سبب بنا جو تو نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آمین رب العالمین إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير۔ اے جہانوں کے پروردگار، میری دعا قبول فرما، بے شک تو بڑی بخشش والا ہے اور ہر کام پر قادر ہے۔